میرے جسم پر بہت چربی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹرز سے علاج کروایا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب بھابھی کی شادی ہوئی اور بھابھی بہت سمارٹ تھی، وہ مجھ سے بولی اگر میں روز رات تمہارے پاس رہوں تم ایک مہینے میں دبلی پتلی ہو جاؤ گی، شرط یہ کہ تمہارے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں مان گئی اور بھائی کو روز کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی۔ بھابھی پھر میرے کمرے میں رہتی، لیکن بھابھی کے آتے ہی مجھے نیند آ جایا کرتی اور جب میں صبح اٹھتی تو 5 کلو وزن کم ہوتا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا۔ میں نے کمرے میں کیمرہ چھپا دیا اور پھر جب اگلے دن وہ ویڈیو دیکھی تو ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ بھابھی تو… بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شازیہ ہے۔ بعض دفعہ بڑوں کے کیے گی سزا چھوٹوں کو ملا کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بے قصور تھی، پر میری بھابھی نے کہا تمہارا قصور بھی ہے اور شاید کہیں نہ کہیں میں بھی اس ظلم میں شریک تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر بعد ہوا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں موجود ہوتی تھی۔ اماں کہتی کہ اچھا نہیں لگتا یوں روز جو منہ اٹھا کے میکے آ جاتی ہو، تو اپی نے انہیں کہا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں، بعد میں جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو کون آنے جانے دے گا۔ اپی کا شوہر بھی اس سے ڈرتا تھا اور آپا نے کہہ دیا بس وہی ہوتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا، پر آپا اور اماں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اماں اور آپا کی ایک ہی سوچ ہوتی۔ میں بولتی رہتی پر اماں کہتی میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں، بہتر ہے اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو، فضول کے کاموں میں مت پڑا کرو۔ میرے بھائی کی جاب ہوئی تو پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ بھائی کہتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے جو میرٹ پر میری جاب ہو گئی، ورنہ لوگ تو دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں، اچھی کمپنی میں جاب نہیں ملا کرتی۔ اماں کی جان پہچان کی عورتوں نے اماں کو بھائی کے رشتے کا کہا تو اماں نے کہا کہ ابھی تو اس کی نوکری لگی ہے، کوئی 4 سال میں بیٹے کی کمائی تو کھا لوں، ویسے بھی ابھی کچھ ماہ تو پہلے بیٹے کی شادی کی ہے، اور اب جب تک چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر دیتی بیٹے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اگر اماں کہتی کہ میں ان عورتوں کی ساری چالیں سمجھ نہیں ڈالتی پہلے ہی میری باتوں کو، اور جہاں میں ہوتی ایسے گزرتی جیسے میں نے قرض مانگ دیا ہو یا مجھے کوئی بیماری ہو۔ اب دیکھو سب کو کیسے میرا بیٹا نظر آتا ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر کبیر خاندان میں کروں گی، اکلوتا بیٹا ہے میرا، مجھے کون سی کمی ہے؟ لڑکیوں کی ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا ہے، پھر میں کسی اونچے خاندان میں شادی کروں گی۔ آپا نے کہا اماں میری دفعہ بھی یہ سب دیکھ لیتی، مجھے کیوں اس کنجوس اور غریب خاندان میں بیاہ دیا جہاں ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں۔ بندہ کتنی دیر سوچتا رہتا ہے کہ فلاں چیز کھائیں یا نہ کھائیں، اوپر سے کتنا بڑا خاندان، جو کچھ کھانا ہو چھپا کر گھر لانا پڑتا ہے۔ میں تو اپنے گھر میں چور بن گئی ہوں۔ میں نے تو اب سوچ لیا ہے کہ اپنے شوہر سے کہوں گی اگر مجھے لے کر جانا ہے تو الگ کر لے، ورنہ میں کون سا بوجھ ہوں اپنی ماں پر۔ تو اماں نے کہا صحیح کہتی ہو، میں تو یہ سوچ کے وہاں رشتہ کیا کہ کون سا ساس بیٹھی ہے، ایک سسر ہی تو ہے، تمہاری جٹھانیاں ہیں، وہ لڑکا بھی اچھا کماتا ہے، مجھے کیا پتا تھا وہ لوگ ایسے نکلیں گے۔ تم بس الگ ہو جاؤ ان سے، اپنا الگ کماؤ الگ کھاؤ، اور اپنے شوہر کو صاف صاف بتا دینا تم کسی بھی کرائے کے گھر میں نہیں رہو گی، بلکہ وہ اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ لے اور پھر گھر بنائے، چاہے 4 سال ہی لگ جائیں، تم یہی رہنا میرے پاس۔ آج جیسے تمہارا شوہر آتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، اس نے سمجھ کیا رکھا ہے ہمیں۔ اپی اور اماں بہت خوش تھیں، پر مجھے یہ سب باتیں ناگوار گزر رہی تھی، پر بول نہیں سکتی تھی کیونکہ میری سوچ کچھ اور تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپی اپنے گھر میں خوش رہے، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اچھا گھر، اچھا شوہر، اور لوگ بھی اتنے اچھے تھے، اور اماں نے کبھی آپا کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ مل جل کر رہنا چاہیے، دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے گھر کی اور بات ہوتی ہے، بس سسرال جا کر سب کچھ بدل جاتا ہے، اور جب رشتے بدلتے ہیں تو خود کو بھی بدلنا پڑتا ہے، ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ سب خود ہمیں قبول کر لیں، جو ہم چاہیں سب ویسا ہو، خاص کر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، وہاں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، سوچ سمجھ کر گھر چلانا پڑتا ہے۔ پر ان باتوں پر بحث فضول تھی، کیونکہ اماں نے کبھی ابا کی نہیں سنی تھی تو میری کہاں سنتی۔ ابا اسکول ٹیچر تھے
اور میں جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں ابا کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے دیکھا تو اماں کہتی کہ پیسوں میں میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے 100 خرچے ہیں، تم ضرور اپنی ماں بہنوں کو دیتے ہو، اور ابا کہتے کہ ان کا بھی حق ہے، اگر دے دیتا ہوں تو کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اماں کو کبھی دادی اور پھپھو برداشت نہیں تھی، اسی لیے دادی کو اتنا تنگ کیا کہ وہ پھپھو کے پاس چلی گئی، اور وہ بھی بیٹی تھی۔ پھپھو اپنی ماں کا بہت خیال رکھتی تھی اور اماں کو بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اب تو دادی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور دادی کے چند سال بعد ابا بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تب سے اماں مزید سخت مزاج ہو کے بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ محلے والے اسی وجہ سے اماں سے دور رہا کرتے تھے، کیونکہ اماں کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، سیدھے منہ پر بات مار دیا کرتی تھی۔ میری ایک دوست تھی سونیا، وہ بھی اماں سے اتنا ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر نہیں آیا کرتی تھی۔ میری اماں تھی تو بہت اچھی مزاج کی مگر سخت تھی، مجھ پر بھی پوری نظر رکھتی۔ گھر میں سب سے زیادہ ڈانٹ بھی مجھے پڑا کرتی، اور میں اماں سے کہتی ہوں کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں، مجھے تو کہیں سے اٹھایا گیا ہے۔ اور اس بات پر اماں کہتی تم ہو سگی اولاد پر زبان چلانے میں اپنی پھپھی پر گئی ہو۔ جب سے ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی اب پھپھو بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ نہ اماں کی بنتی تھی اور نہ پھپھو کی بنتی تھی، دونوں جب اکٹھی ہو جاتی تو خوب بحث ہوا کرتی تھی۔ اور جب پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ آپا سے توڑ کر خاندان سے باہر رشتہ کر لیا، تب سے اماں نے ہر رشتہ ختم کر دیا۔ اماں کہتی کہ ہمارا مرنا جینا ختم ہے، اور پھپھو کہتی پتہ نہیں کون سی وہ منحوس گڑی تھی جو میری ماں نے تمہیں میرے بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ میں تو شکر ادا کرتی ہوں جب اپنے بیٹے کا باہر رشتہ کر لیا، جیسی ماں ویسی بیٹی ہوگی۔ تو اماں نے کہا میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، اگر تم رشتہ ختم نہ کرتی تو میں خود کر دیتی، کسی صورت پر اس جیسی ڈائن عورت کو اپنی بیٹی ہرگز نہ دیتی۔ جبکہ یہ رشتہ ٹوٹنے پر آپا بہت روئی تھی، 5 سال منگنی رہی تھی، پر کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، نہ جانے کس کا نصیب کہاں لکھا ہو۔ میں بی ایس سی کر رہی تھی، اماں میرا رشتہ دیکھنے لگی، بھائی کی نوکری کو بھی 2 سال ہونے والے تھے۔ اماں کہتی کہ انہیں پہلے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور پھر کہتی مجھے بھائی کی شادی دیکھنی ہے۔ آپا ہمیشہ کے لیے یہیں شفٹ ہو گئی تھی۔ اماں نے اوپر والا پوشن آپا کو دے دیا، جس پر بھائی نے اعتراض بھی کیا تھا۔ وہ کہتے تھے آپا کون سا کوئی کمی ہے، سسرال چھوڑ کر یہاں بیٹھ جانا کون سی اچھی بات ہے، کل کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، پر اس بات کو آپا نے بہت ہوا دی تھی۔ انہوں نے کہا میرے باپ کا گھر ہے، جب دل کرے گا جتنا دل کرے گا میں یہاں پر رہوں گی، ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم اتنا بول رہے ہو، کل کو بیوی آ گئی تم ہماری ناک سے نکیریں لکھنواؤ گے۔ بھائی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے بی ایس سی کیا تو اماں نے کہا بس بہت ہے، جتنا پڑھ لیا، لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دیں تو وہ سر پر چڑھ جاتی ہیں، کل کو تم بھی کہو گی مجھے لڑکا اتنا پڑھا لکھا چاہیے، سو نقص نکالو گی۔ جبکہ میں اپنی دوست سونیا کے بھائی کامران کو پسند کرتی تھی، اس کے پاس جاب نہیں تھی، اس نے کہا جیسے ہی جاب ہوگی میں تب رشتہ بھیجوں گا، تب تک مجھے اس کا انتظار کرنا تھا، پر مجھے ایک ڈر بھی تھا کہیں اماں میرا رشتہ کہیں اور نہ کر دیں، اگر اماں کو پتہ چل گیا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی، اس لیے میں دن رات کامران کی جاب کے لیے دعا کرتی، پر اسے ابھی تک جاب نہیں مل رہی تھی۔ انہی دنوں بھائی نے اماں سے ڈرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کتنی دیر بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی لڑکی کا خاندان کیا ہے، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہمیں جہیز میں کیا دیں گے۔ بھائی نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے، میں خود بہنوں والا ہوں، میں کیوں کسی بیٹی والے سے ڈیمانڈ کروں گا، اور مجھے جہیز میں ایک تنکا بھی نہیں چاہیے، میں پہلے بتا چکا ہوں جب میں کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لا رہا ہوں تو یہی بہت ہے۔ اماں نے کہا اسے جہیز اپنی مرضی کا چاہیے، اتنے سال اپنے بیٹے پر خرچ کیا ہے، خود بھوکھی رہی ہیں، تمہیں کھلایا پلایا اتنا بڑا کیا ہے اس دن کے لیے کہ تم ماں سے زبان چلاؤ۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ رشتہ لے جائیں، باقی باتیں پھر ہو جائیں گی۔ اماں کچھ سوچتے ہوئے مان گئی، آپا کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئی، وہاں گئی تو دیکھا لڑکی بھی مڈل کلاس فیملی سے ہے، آپا کا اسے دیکھتے ہی منہ بن گیا۔ اماں نے وہاں کہا تمہاری لڑکی تو پسند ہے پر ہمیں وہ ڈیمانڈ ہے، ہر ماں کا خواب ہوتا ہے اس کی بہو جہیز میں بہت کچھ لائے، جس کے دیکھتے ہی لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، ہمیں جہیز میں گاڑی چاہیے، آخر کو آپ کی گاڑی کو سہولت ہوگی، جو کچھ بھی مانگ رہی ہوں میں نے کون سا کسی اور کے آگے دینا ہے، سب آپ کی بیٹی کا تو ہے، اسی کے پاس رہے گا، خاندان والوں کو چھوڑ کر رشتہ کر رہی ہوں، اب کچھ تو سوچنا پڑے گا، آپ لوگوں نے بھی
بس لڑکی کو یہی سکھایا ہے، اچھا خاندانی لڑکا دیکھو اور پھنسا کے شادی کر لو۔ وہ لوگ تب سے چپ تھے، پر اماں کی یہ بات سنی تو لڑکی کا آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت کی ہے، ہم اسے جہیز میں آپ کی اوقات سے بڑھ کر دیتے، پر آپ لوگ جس طرح مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فقیروں کی طرح جو مانگ رہے ہیں، آپ لوگ اس قابل ہی نہیں۔ بہتر ہے دوبارہ یہاں اپنا قدم مت رکھیے گا، میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں۔ اور اماں وہاں سے سخت غصے میں گھر لوٹی تھی اور بھائی سے کہا وہ لوگوں نے ہماری بہت بے عزتی کی ہے۔ بھائی کو اماں نے سچ نہیں بتایا تھا۔ جب لڑکی والوں کے ہاں بھائی پہنچا تو وہاں لوگوں نے سب کچھ بتایا تو بھائی شرمندہ ہوتا وہاں سے لوٹ آیا اور گھر آ کر خوب جھگڑا کیا۔ اپا نے کہا جو لڑکی ابھی سے ہم بہن بھائیوں میں پھوٹ ڈلا رہی ہے، کل کو اس گھر میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ پر بھائی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بھائی نے کہا وہ لڑکی مجھے پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گا، اگر ایسا نہ ہوا تو انجام کے ذمہ دار آپ سب خود ہوں گے۔ اماں کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، بار بار بھائی سے کہنے لگی میں مر جاؤں گی، تم میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا، بلکہ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ تمہیں ماں سے زیادہ وہ لڑکی عزیز ہے، میں تو کچھ نہیں لگتی تمہاری، اتنے سال میں تمہیں پڑھایا لکھایا، کل کو میرا بیٹا میری اپنی بہنوں کا سہارا بنے گا، پر وہ تو شادی کرنے پر بضد ہے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی گھر پر اس کی ایک جوان بہن بیٹھی ہے، اس کی بھی شادی کرنی ہے۔ بھائی نے کہا اماں میں اپنی ذمہ داریوں سے باغ نہیں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سعدیہ کی شادی کرنی ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں سمجھتا ہوں، بچہ نہیں رہا، پر میں محبت کرتا ہوں، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں چاہتا میں اسے کھو دوں، بہتر ہوگا آپ لوگ مان جائیں، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، میں شادی کر لوں گا تو نشین سے، ورنہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اماں اپنی ضد پر قائم تھی اور بھائی اپنی ضد پر۔ اس گھر کا ماحول خراب ہو چکا تھا، میرے جو رشتے آ رہے تھے، اماں نے کہا بیٹی کے لیے اکلوتا لڑکا چاہیے، نہ ساس ہو نہ نند ہو، میری بیٹی راج کرے۔ دن گزرتے گئے، جب اماں نے بھائی کو امیر خاندان کا کہا، آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا یہ رشتہ، اور نہ میں کسی صورت میں اس رشتے پر راضی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی مرضی کی، میری پسند کی آپ کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں، اب میں جو کروں گا اس پر کوئی آگے بڑھ کر مجھ سے جواب و سوال مت کرے۔ بھائی گھر سے چلا گیا، کئی دن گزر گئے، میں نے اماں سے کہا بھائی سے رابطہ کرو، جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں ان کا رشتہ کر دیں، پر اماں نے کہا میرے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، سارے ڈرامے ہیں۔ اس کے انہی دنوں کامران کی جاب ہو گئی، میں بہت خوش تھی، اس کی والدہ اور بہن میرا رشتہ لے کر آئیں، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو اماں نے اچھے سے بات کی، میرے بہنوئی اور آپا بھی وہیں موجود تھے۔ آپا نے کہا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس پر آنٹی نے کہا کہ ابھی کچھ ماہ ہوتے ہیں اس کی جاب کو، کلرک کی جاب ہے، تو اس پر آپا نے کہا میرا میاں بینک میں جاب کرتا ہے، 70-80 ہزار سیلری ہے اس کی، اور میرا بھائی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے جہاں اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے، آپ لوگوں نے تو اتنے پیسے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور کلرک کی کمائی کتنی ہوتی ہے؟ وہ خود کھائے گا یا میری بہن کو کھلائے گا؟ تو کامران کی ماں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا بہت محنتی ہے اور سعدی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا، پر اماں نے صاف صاف ان لوگوں کو انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے جیسوں میں جا کے رشتہ کرو، ہماری بیٹی کسی غریب گھر میں نہیں جائے گی۔ جب سے بھائی کی جاب ہوئی تھی تب سے اتنا کیوں بدل گئے تھے سب؟ ہم ہی تو پہلے ایسے ہوتے تھے، کیا تھا ہمارے پاس؟ جو کچھ ملا بھائی کی جاب کی وجہ سے ملا۔ اور آپا نے کہا کہ تمہاری بہت زبان چڑھ رہی ہے، تمہاری دوست کا بھائی ہے، یقیناً تمہاری مرضی بھی شامل ہوگی۔ اور تبھی بھائی گھر آیا تو پورے 1 ہفتے بعد یہ دیکھ کر سب کے چہرے فک ہو گئے جب دیکھا کہ نشین اس کے ساتھ ہی، اور بھائی نے بتایا وہ شادی کر چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کو مزید میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی نشین بھابھی کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئے اور اماں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ نشین بھابھی بہت اچھی تھی، سب کا بہت خیال رکھتی تھی، اماں اور آپا اس کو بہت تنگ کیا کرتی تھی۔ اماں نے کہا کہ دنیا بدل سکتی ہے، پر میں کسی صورت اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی، تم نے اپنی مرضی کر لی، اب تمہیں میری مرضی سے بھی دوسری شادی کرنا ہوگی، جہاں تمہارا رشتہ طے ہے، اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ ابھی یہ خاندان میں بات نہیں پھیلی تھی اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ، تو بھائی نے کہا بس کر دے ماں، اولاد کی خوشی کو دیکھا کرتی ہیں، آپ کیسی ماں ہیں جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہی ہیں، میں اب تھک چکا ہوں، بہتر ہوگا آپ لوگ میری زندگی میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ لوگوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو میں اسی وقت اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ میری آپا دن رات بھابھی پر طنز کرتی
اس کو باتیں سناتی، کبھی اس کے جہیز کے تانے مارتی۔ کسی کو یاد نہیں تھا میری شادی کی عمر ہو چکی تھی اور جسم پر چربی چڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دن مجھے بہت تکلیف ہوئی جس دن پتہ چلا کہ جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں اس کی والدہ نے اس کا رشتہ کہیں اور پر طے کر دیا۔ کامران نے مجھ سے کہا، میں محبت کرتا تھا، اتنے سال تمہیں بھی انتظار پر رکھا، میری نوکری ہو جائے پھر عزت سے رشتہ مانگوں گا، اور تمہارے گھر والوں نے جو میری ماں کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں کبھی تم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے میری ماں سب سے پہلے، میں کامران کی منتیں کرتی رہی، اس سے کہا میں اس کی خاطر گھر بھی چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں، پر وہ مجھے اپنانے پر تیار نہیں تھا اور کامران کی شادی ہو گئی۔ میرے پاس اس کی یادیں بچی تھی، کاش اماں اور آپا مان جاتی، پر میری قسمت ایسی تھی، محبت میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اور دوسری طرف بابی پر ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ بابی کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے جب بابی سیڑھیوں سے گر گئی۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا وہ ماں بننے والی تھی، پر ان کی دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں بچی۔ بھائی پاگلوں کی طرح رونے لگے تھے۔ محبت ایسے ہی ہوتی ہے، مضبوط سے مضبوط انسان کو رلا دیتی ہے۔ بھائی رو رہا تھا، میں اور آپا چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے ان کو پتہ ہے کہ بابی کیسے گری۔ بابی کی موت کو 6 ماہ ہو گئے تھے، بھائی بہت بدل چکے تھے، اب وہ کسی سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ زندہ لاش ہیں۔ زیادہ اپنے کمرے میں بند رہا کرتے تھے۔ جب ایک دن بائی کے لیے ایک رشتہ آیا، بہت اونچے گھر سے آیا تھا، وہاں اماں نے فوراً ہاں کر دی، اور حیرت کی بات بائی نے چپ چاپ یہ شادی بھی کر لی، اور ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ نہیں آنے والی بابی اپنے ساتھ بہت سارا جہیز بھی لے کر آئی تھی، یہاں تک کہ اماں اور آپا کو بھی سونے کا سیٹ دیا تھا۔ اماں تو ہر وقت اپنی بہو کی گن گاتی رہتی تھی۔ امیر گھر سے ہونے کی وجہ سے ایک نوکرانی بھی ساتھ لے کر آئی تھی جو بابی کے کام کرتی تھی، اور آپا بولتی رہ جاتی، آپا کہتی اس سے اچھی نوشین تھی جو میرے سارے کام کرتی تھی، اس کو تو اپنے پیسے کا گھمنڈ بہت ہے۔ اور اماں نے شام کو بائی سے شکایت کی، کہا کہ اپنی بیوی کو کچھ سمجھاؤ، گھر میں باقی لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال ہے، کچھ بس منہ پر من کا میک اپ لگا کر تصویریں بنانے کا شوق ہے۔ بھائی مسکرا دیتے، اور اس مسکراہٹ میں ایک تلخی بھی تھی۔ کہنے لگا، اماں آپ کیا چاہتی ہیں، ہم روبوٹ بن جائیں، جو آپ چاہیں وہی کرتے رہیں؟ جب نوشین دن رات آپ کی خدمتیں کرتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی، تب بھی اس کو پریشان کرتی تھی۔ جب ہیرا اس گھر میں ہے جس کو آپ خود پسند کر کے لے آئی ہیں، اس سے بھی مسئلہ ہے، تو بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا آپ سب کو پیسوں میں تولتی ہیں؟ بھائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں کو تو میری فکر تھی، پر میرے جسم پر بہت چربی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب ایک دن بابی جو بہت سمارٹ تھی وہ مجھ سے بولی، اگر میں روز تمہارے ساتھ رہوں تو تم 1 مہینے میں دبلی ہو جاؤ گی، تمہارے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں روز بھائی کو اس لیے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی۔ بابی کے کمرے میں آتے ہی مجھے نیند آ جایا کرتی، اور جب میں صبح اٹھتی تو 5 کلو وزن کم ہوتا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا کہ میں نے کمرے میں کیمرے چھپا دیے، اور پھر جب اگلے دن ویڈیو دیکھی تو ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ بابی تو مجھے الٹا کے میرے ارد گرد عجیب قسم کی راکھ ڈالتی تھی۔ پر کچھ دیر بعد دھواں ہونے لگا اور کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بابی میرے جسم میں کسی جن کو حاضر کرتی، بابی کالا جادو کرتی تھی، اور وہ ایک پیرنی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ سب باتیں سمجھ آ رہی تھی کہ آپا کی اولاد کیوں نہیں ہوئی، اس کے شوہر نے اتنے سالوں بعد آپا کو کیوں چھوڑ دیا، اور بھائی کی جاب کیوں ختم ہو گئی، اور اماں وہ بستر سے کیسے جا لگی۔ ہمارا پورا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں سیدھا بابی کے کمرے میں گئی، ان کے سامنے موبائل کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، اچھا ہے تمہیں پتہ چل گیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو بابی نے کہا، نوشین بھی تم پوچھتی تھی تم لوگوں سے کس بات کی سزا دیتے تھے، تمہاری ماں اور تمہاری بہن اس پر ظلم کرتی تھی، اس کا ہاتھ جلا دیتی تھی، جس دن اس کا شوہر گھر نہ ہوتا اس کو باہر صحن میں کھڑا کرتی تھی، اور جب ماں بننے والی تھی تو ہماری بہن نے اسے جان چھڑوانے کے لیے سیڑھیوں پر تیل پھینک دیا، جس سے اس کی موت ہوگی۔ تم سب لوگ تو خونی ہو، زندہ انسان کو کھا جاتے ہو، اور رہی بات ہماری، تو مجھے کنواری لڑکی کی ضرورت تھی، مجھے چلہ کاٹنا ہوتا تھا، اور میں اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔
اس نے یہ تمہارا انتخاب کیا، شکر کرو میں نے تمہیں زندہ چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اپنی آپا کی طرح پاگل خانے میں پڑی ہوتی۔ میں رونے لگی تو میں نے کہا بھابھی سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو بھابھی کہنے لگی تمہارا قصور یہ کہ جب نشین پر ظلم ہوتے تھے تم دیکھتی تھی، جب تمہارے سامنے ہوتا تھا پر تم اپنے بھائی کو نہیں بتاتی تھی، اس کو بچاتی نہیں تھی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب ہیرا بھابھی کو کیسے پتہ چلا، تو اس نے کہا نشین میری بڑی بہن تھی، بہت معصوم تھی، وہ مجھے سب بتاتی تھی، روتی تھی، اور اس کی وفات کے بعد میں نے خود رشتہ بھیجا، جہاں شادی کی تاکہ تم لوگوں کو سبق سکھا سکوں۔ اس دن بھائی اور بھابھی ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کے جا رہے تھے۔ میں اس سے معافی مانگنے لگی پر بھابھی نے کہا تم لوگوں کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ تم لوگوں کو ایک مظلوم کی بددعا لگی ہے اور آہ لگی ہے، نسلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ اماں کو فالج ہو چکا تھا، بھائی کو گئے 2 سال ہو چکے تھے، بھابھی ابھی بھی اپنا کالا علم کرتی تھی، پر بھائی کہتے تھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ساتھ میری بیوی کی یادیں ہیں، اس کی محبت ہے جو میرے جینے کے لیے کافی ہے۔ میری شادی کی عمر گزر گئی تھی، اماں کا خیال رکھتی، وہ معافیاں مانگتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، اور جس نے معاف کرنا تھا وہ تو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ کبھی حسد میں آ کر کسی معصوم انسان پر ظلم مت کریں، لوگ بھول جاتے ہیں پر رب نہیں بھولتا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔